گزر فرمائے۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب پہ رحمت عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ برکت کے لیے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں دوستو، رب تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اور اسی انسان کو اللہ نے سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم غور کرو، اس کائنات کی ذرے ذرے پہ غور کرو کہ ہم نے کیسے بنایا، اور کہا کہ تم رب کی نعمتوں پر غور کرتے جاؤ تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ بندے مومن سے مخاطب ہے، تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس کہہ کر اللہ نے مخاطب ہوا، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب ہوا، تو کہیں یا ایھا المسلمون کہہ کر مخاطب ہوا، تو کہیں مومنین سے مخاطب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا، اور کہا کہ ایک اور ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو آپ سے پہلے اس دنیا میں آئے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عظمت وہ بلندی بھی بیان کرتا ہے، اور انسان کے عقل و فہم کی بھی تعریف کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف نعمتیں دے کر اللہ چاہتا ہے کہ آپ جاننے والے بن جائیں، معرفت الہی کے آپ پیکر ہو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء نے وہی تعلیم دی ہے۔ تو تعلیم انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جاننے والا نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اگر تمہیں اس دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اگر چین کو بھی جانا پڑے تو تم علم حاصل کرو۔ علم کون سا علم؟ رب کی معرفت ہو۔ اللہ نے ہمیں بنایا کس لیے؟ کیا ایسی ہی کھانا پینا رہنا سونا بس یہی زندگی ہے؟ یہ زندگی تو مرغی بھی کرتی ہے، چرند پرند بھی کرتی ہے، ایک اڑنے والا پنچھی بھی کرتا ہے، رینگنے والا کیڑا بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں، حقیقی اللہ کی معرفت اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلاف اکرام اولیاء کاملین نے اپنی ساری زندگی لگا کر کہا کہ میں ابھی طفل مکتب، ابھی بالکل میں بچہ ہوں، معمولی طالب علم ہوں، کہا بڑے بڑے علوم کو حاصل کر سرکار بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز حضرت سید محمد المحمد الحسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار گلبرگہ شریف میں جو آرام فرمے، جنہیں شہنشاہ دکن کہا جاتا ہے، جن کی زندگیوں میں انہوں نے 105 کتابوں کو تصنیف فرمائی، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں بھی طالب علم ہوں۔ کہا بڑے بڑے ایسے آپ تصوف کی تعلیمات آپ کے ذریعے اس امت کو ملے ہیں، جن کا 2 دن کے بعد سالانہ عرس بھی ہوتا ہے۔ 600 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، لیکن جو تعلیم حاصل کرتا ہے اللہ اس کی پہچان باقی رکھتا ہے۔ تعلیم سے مراد یہ نہیں کہ صرف ہم خالی دینی تعلیم ہی حاصل کر لیے، نہیں، دنیاوی علوم، ہر علوم سے واقف ہونا ضروری ہے، ہر علوم سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کو علم کا طلب کرنا مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ علم کا حاصل کرنا فرائض میں سے شامل ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ خالی بس کوئی ایک پڑھ لیا، نہیں، ہر ایک کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، کسی ایک بالکل جو ان پڑھ ہے، سمجھیے آپ، اس کو آپ مخاطب کریں، یہ جاہل ادھر آ بولے تو انہیں خوش ہوتا، ارے ان پڑھ ادھر آ بول کے بولے خوش ہوتا، نہیں، ارے قابل تری، آپ بہت قابل ہے، تشریف لائیے، آپ پڑھے لکھے قابل ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن اس کو چہرے پہ تھوڑی دیر کے لیے
خوشی آتی ہے. لیکن وہی آدمی حالانکہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو مخاطب اگر اس جملے سے کرے تو اس کو جو ہے ناگوار گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ ذرا علم ایک زیور ہے کہا گیا. مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ علم ایک زیور ہے. ایک انسان کی زیور کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی میں نکھار لاتا ہے. زیور سے کوئی آدمی کالا جا کے گورا نہیں ہوتا، کوئی ایسا ویسا جا کے اچھا نہیں ہوتا، لیکن ایک خوبصورتی کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ نشو و نما کے لیے زیور کا استعمال کرتا ہے. تو اللہ کے اس شیر خدا نے کہا کہ جو ہے علم ایک جو ہے زیور ہے. جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کو تہذیب آتی ہے. علم سے پہچانا جاتا ہے کہ کیسا آدمی ہے، اچھا ہے یا برا ہے. دونوں برابر، جاہل اور ایک عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. عالم کا سونا بھی عبادت ہے. بلکہ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام زاہد کا بڑا ہے یا عابد کا بڑا ہے؟ یعنی عابد و زاہد کا بڑا ہے یا عالم کا بڑا ہے؟ جو علم رکھنے والا ہے، جو علم رکھنے والا ہے اس کا مقام بڑا ہے یا عبادت گزار زاہد کا مقام بڑا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ علم رکھنے والے کا مقام بڑا ہے. یا رسول اللہ، وہ رات بھر عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتے رہتا ہے، روزے رہتا ہے، صیام کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کا مقام؟ بولے نہیں، یہ علم رکھنے والا کئی گمراہ لوگوں کو راہ پہ لا سکتا ہے. یہ علم رکھنے والا کئی لوگوں کو علم کے ذریعے روشنی پھیلا سکتا ہے. زاہد عبادت خود کرتا ہے اور خود زمین کے اندر چلے جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک دن مر جاتا ہے، وہ ختم، اس کا قصہ وہیں ختم ہوتا ہے. لیکن علم رکھنے والا وہ ہیں، کسی ایک کو ایک لفظ سکھا دیا، کسی ایک کو ایک بات بتا دیا تو وہ بات پھیلتے 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 قیامت تک جاری رہتی ہے. اس لیے عالم کا مقام، علم رکھنے والے کا مقام بلند و بالا ہے. آپ دیکھیے، علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم رکھنے والا ہوتا ہے، جو علم تعلیم حاصل کرتا ہے، اس پہ 5 خوشخبریاں ہیں، 5 اس کے ساتھ نعمتیں ہیں. پہلے جیسے وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کی جو ہے مغفرت فرما دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے لیے فرشتے اللہ کے، ملائکہ، وہ ملائکہ جو رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، وہ ملائکہ جو رات دن صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ ملائکہ شاباشی دیتے ہیں. جیسا آپ نے کسی کو اچھا کام کیا تو اس کو پیٹھ ٹھپکتے ہیں. تو ملائکہ جو ہے اس علم حاصل کرنے والے طالب علم کی جو ہے اس کے اوپر اپنے پروں سے اسے ہوا کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا اس کی جو ہے شاباشی دیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ملائکہ دعا. پھر تیسری، اس کے بعد سمندر کے مچھلیاں جو ہے جوش میں آ کر، ایسا جوش مار کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اس کو سلامت رکھ، یہ تو تیرا یہ دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے، تیرے علم کو حاصل کر رہا ہے، تیرے خلیفہ ہونے کا جو ہے یہ ثبوت دے رہا ہے، اس کو تو سلامت رکھ. سمندر کے پانی کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر چوتھی، جنگل کے جانور، جنگل کے جو رینگنے والے، دوڑنے والے تمام جانور جو ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اس کے خاص اس پر فضل ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ تمام فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، جانور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اس کا مقام ہے جو علم حاصل کرتا ہے. لیکن علم ہو کیسا؟ علم سے انسانیت پیدا ہو، علم سے اس کے اندر نکھار پیدا ہو، علم سے اس کے لیے جو ہے اندر دوسروں کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہو. علم وہ ہو، روشنی دینے کا کام ہو. روشنی کا کام روشنی دیتی ہے، سورج جب نکلتا ہے تو سب کو روشن کرتا ہے. تو اسی طرح علم دوسروں کو نفع کا ہو. ایک آدمی خود پڑھا ڈاکٹر بن گیا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، محلے کے پورے لوگ بیمار ہو کے مر رہے ہیں. بولے نہیں، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، فائدے کا ہے.
ارے وہ ڈاکٹر قابل ترین ڈاکٹر ہے لیکن گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، لوگ محلے کے مر رہے ہیں، تو وہ پتا چلا کہ وہ قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ خود پڑھا اور اندر رہا نہیں۔ تو علم آنے کے بعد لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ کوئی بچہ حافظ قرآن خود بنا ہے تو دوسروں کو کم سے کم کچھ صورتیں یاد دلائے، دوسروں کو خیرت یاد دلائے، دوسروں کو نفع پہنچائے، یہ علم فائدے کا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ نے کہا اے سلیمان بتاؤ کیا تم بادشاہت لوگے، کیا تم دولت لوگے، کیا تم علم لوگے؟ تین چیزیں تمہارے سامنے ہیں، اب تم فیصلہ کرو۔ اللہ نبوت دینا چاہتا ہے، ایک نبی سے مخاطب ہو رہا ہے کہ بتاؤ یہ تینوں میں سے کیا چیز اٹھاؤ گے؟ ایک تمہارے سامنے دولت، بے شمار دولت ہے، ایک تمہارے سامنے بادشاہت ہے، اور ایک طرف تمہارے سامنے علم ہے، تم کون سی چیز حاصل کرو گے؟ تو تینوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام علم کو اٹھا لیا، علم کو حاصل کر لیا، علم کو لے لیا۔ جیسے علم کو لینا تھا اللہ نے کہا اے سلیمان تم نے تو ایسی چیز لی یہ خود بخود جتنے ہیں تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ یعنی جیسے علم لے لیا دولت ان کے پیچھے آ گئی، ان کے پیچھے بادشاہت ان کے پیچھے آ گئی۔ تو علم والا حکومت کرتا ہے، علم والا دولت مند ہوتا ہے۔ لیکن مجھ سے ایک ہفتہ قبل ایک صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہے حیدرآباد کے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہا ہوں بلکہ اپنے گھر میں ہی تیار کر رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے کیا کرنا ہے مولانا، پڑھا کے کرنا کیا ہے؟ بولے آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے شہر میں بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والے کیا پڑھے ہوئے ہیں جو میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں؟ تو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ بولا بھائی کرسی پہ بیٹھنے والا تو بالکل اسکول کو اسکول کی صورت نہیں دیکھا، لیکن وہ حکومت کی لالچ میں حکومت کو کچھ دے دلا کر، کچھ رشوت وغیرہ دے کر کیا دیا نا اللہ جانے، اس نے اس مقام پہ بیٹھا ہے، لیکن اس مقام پہ اس لنگڑے گھوڑے کو چلانے والا کون ہے؟ اس جاہل کو چلانے والا کون ہے؟ ایک تعلیم یافتہ ہی تو ہے۔ جب تک تعلیم یافتہ نہیں ہوگا جاہل حکومت کر ہی نہیں سکتا۔ تو بولے حکومت تو بظاہر وہ ہے لیکن اس کے پیچھے کون ہے وہ دیکھیں، تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ ہم دولت کے لیے علم حاصل نہ کریں۔ آج معاشرہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم بچی کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ کل کے دن کچھ ہو جائے تو بچی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے۔ بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ شادی ہونے سے پہلے، زندگی بننے سے پہلے باپ کی اور ماں کی، افراد خاندان کی یہ خواہش ہے کہ میری بچی کل کے دن طلاق ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو میری بیٹی پیروں پر کھڑے رہ سکے، بلکہ اس کی نیت تو یہ ہونا تھا کہ مولا تیرا حکم ہے کہ علم کو حاصل کرنا فرض ہے، میں اس لیے علم دلا رہا ہوں، اس کی حفاظت فرمانا اور اس علم کے ذریعے تمام امت کے بیٹیوں کے اندر علم پھیلانے کے قابل میری بیٹی کو بنا دے۔ یہ نیت اگر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں وہ بیٹی کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ بیٹے کو کوئی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، سب بنا رہے ہیں، لیکن دیندار، اخلاق، کردار اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ جاہل اور عالم دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ علم سے کیا ہے؟ تہذیب آنا چاہیے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھا، قابل ترین بچے خاندان کے لوگ ہیں، گھر میں جب جاگے بیٹھے تو والد بیٹھے ہوئے ہیں، خود ہماری تقاریب والد بیٹھے پیر پہ پیر ڈال کے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بیٹا حافظ قرآن ہے، بچہ حافظ قرآن ہے، والد کے سامنے، اور میں بھی والد کے برابر ان کے ساتھ کا ہوں، اور سامنے پیر پہ پیر ڈال کے بات کر، اچھی بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی گالی ولی نہیں دے رہا ہے، آپ سے بات کر کے بیٹھنے کا طریقہ کیسا کہ پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھ رہا ہے۔ تو مجھے اتنی بے چینی ہوئی کہ حافظ قرآن ہوتے ہوئے اللہ کا کلام سینے میں ہے اور بڑوں کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ یہ،
حالانکہ نازک رشتہ تھا، لیکن میں نے جو ہے بے ساختہ کہہ دیا کہ جنا آپ بچے کو حافظ بنائے ہیں یا کسی جنا پہلوان کے پاس چھوڑ کر جاہل بنائیں؟ بولے نہیں، بولے حافظ، بولے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، کہیں گا حافظ قرآن کون سے مدرسے پڑھا؟ تو میں نے فوراً جذبات میں آ کے جب کہا کہ جناب بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے آداب ہوا کرتے ہیں، ارے بزرگوں کے پاس کیسا بیٹھنا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، یہ ادب ہے، ادب کے لیے پڑھایا جاتا ہے، تہذیب کے لیے پڑھایا جاتا ہے، لوگوں سے کس طرح ملنا اس کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ یہاں علم تو آ گیا ہے، سب کچھ آ گیا، ادب نہیں ہے میرے بھائی۔ بعض تو ایسے وہ سعودی عرب کے اندر حرمین شریفین میں جو ہے وہ 00 پہن لے کے پھرتے رہتے، کعبے کی طرف پیر کر کے بیٹھا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف پیر کر کے لیٹ کے قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ صاحب بتائیے، کعبۃ اللہ کے اندر مدینہ شریف میں جو ہے پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور قرآن شریف ہاتھ میں لیٹ کے پڑھ رہا ہے، جیسا موبائل دیکھے جیسا۔ بتاؤ تو یہ ارے مکے میں پڑھے، تعلیم حاصل کرے، مدینے میں پڑھے بھائی، مدینے میں، ارے مدینے میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، ارے اس مکے کے اندر ابو جہل بھی تھا، اس مکے کے اندر ابو لہب بھی تھا، وہ بے ادب ہونے سے اللہ نے جو ہے تبت یدا کا سورہ نازل فرمایا۔ ادب بہت ضروری ہے، ادب با نصیب کہا گیا، بے ادب بد نصیب کہا گیا۔ علم وہ فائدہ مند ہے جس کے اندر ادب پیدا ہو، بزرگوں کا ادب پیدا ہو۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جب پہنچے تو آپ رات بھر پیر کے پاس کھڑے رہتے، حافظ قرآن عالم دین ہوتے ہوئے ایک پیر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ آپ غسل فرما رہے تھے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، تو آپ نے جو ہے کہا کہ اے سرکار بندہ نواز سے سرکار حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا موہری میں جو ہے بدہ مارو، پانی نہیں جا رہا ہے، تو جو ہے تو آپ نے لکڑی دیے، تو لکڑی جب دیے تو جو نا اندر سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی جب لکڑی کا جو بدہ مارے تو جو ہے وہ بدہ آ کر آپ کے جو ہے سر میں لگ گیا، خون جاتے رہا، لیکن ایک لفظ نہیں کہا کہ حضرت مجھے خون جا رہا ہے۔ آپ جو ہے اس کو برداشت کرتے رہے، جب غسل کر کے باہر آئے تو خون ہو گئے۔ بولے یہ کیا ہے؟ کہا حضرت آپ جب بدہ مار رہے تھے تو میں آپ کا جو غسل کا پانی تھا اس کو ہاتھوں سے لگا کر میں اپنے چہرے پہ مل رہا تھا۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولے آپ کا غسل کا پانی، اس سے میری جو ہے میرے اندر جو انا ہے، تکبر ہے، وہ ختم ہو جائے اور خالص اللہ کے لیے علم حاصل کر سکے، میں اس لیے کر رہا تھا۔ تو حضرت نے دعا دی۔ ایسا ہوتا ہے آدمی استاد کے سامنے اپنے آپ کو فنا کرنا چاہیے، میں کچھ نہیں ہوں، تب آتا ہے۔ سورج جب تک جھکی نہیں، پانی آتا نہیں، جب تک آپ کسی کے سامنے دو زانوں طے نہیں کریں گے منزل پا نہیں سکتے۔ دوستو آج ہر کوئی تکبر میں ہے، استاد کا ادب نہیں ہے۔ پہلے کے اساتذہ مار کے پڑھاتے، آج اگر کوئی مارے تو جا کر اسکول پہ دھرنا ہوتا ہے، اسکول کے خلاف کیس بک ہوتا ہے۔ یہ تعلیم حاصل نہیں ہو رہی ہے، استاد کون ہے شاگرد کون ہے پتہ ہی نہیں۔ بزرگوں دوستو ادب بہت ضروری ہے، جب تک استاد کا ادب نہیں ہوگا وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ استاد بھی جو ہے باپ کے برابر مقام رکھتا ہے، ایک روحانی والد ہوتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علم انسان کو پہچان کرواتا ہے، لیکن شرط ہے کہ آدمی حاصل کرنے سے پہلے اس کے اندر بالکل انکساری ہو، عاجزی ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ آپ دکھاوے کے لیے علم حاصل نہیں۔ اور عالم کا مقام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم اگر زندگی بھر کچھ نہیں کیا، اگر تھوڑے دن کے لیے بھی اگر انہیں علم پھیلا دیا تو اس کے لیے نجات ہے، لیکن وہی عالم اگر غلط کرتا ہے اس کے ساتھ پوچھ بھی ویسی خطرناک ہے۔ بروز محشر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جو ہے کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹے جا رہے ہیں، زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل سے فرمانے لگے اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ عالم ہے، علم رکھنے والے ہیں۔ بولے پھر ان کی زبانوں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے خنچوں سے؟ بولے کہ یہ لوگ کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، جس کی بنا پر ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو آج بہت سارے باتیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں
اچھے اچھے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے معاملات کچھ اور ہیں۔ مدرسوں کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ کروڑوں کروڑوں روپے کی دولت بنا لیے ہیں، ریل اسٹیٹ کا کاروبار زوروں پر ہے، بلکہ جو ہے عالیشان کاروں میں، بنگلوں میں پھر رہے ہیں۔ وہ مدرسین، پڑھانے والے پام بیچارے غریب لوگ وہیں کے وہیں ہیں، لیکن ناظم ہے کہ جو ہے دولت سے بھرپور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے آس پاس میں بہت سارے ایسے لوگ، تو یہ لوگوں کی پوچھ ہوگی۔ اور آپ سے عرض کروں کہ علم، تعلیم، اگر کوئی مرنے والا ہے، سمجھیے آپ کوئی انتقال کرنے والا ہے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ 8 دن میں 10 دن میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، 2 دن میں مرنے والا ہے فلاں بیماری سے فلاں بیماری سے، تو ایسے میں اسے کرنا چاہیے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں، بلکہ احادیثوں میں آیا ہے کہ جو ہے وہ شخص رجوع اللہ کی نماز میں نہیں، قرآن میں نہیں، بلکہ وہ تعلیم حاصل کرنے میں لگ جائے، وہ طالب علم بن جائے۔ جو طالب علم کی حالت میں انتقال کر جاتا ہے، اللہ اس کو جو ہے جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور خبر کے عذابات سے اسے اٹھا لیتا ہے۔ جو مرنے کی جو ہے اگر اس کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے، تو اسی لیے بزرگان نے کہا کہ سونے سے پہلے عادت ڈال لو کہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی، ایک کتاب گھر میں رکھ لو، کوئی بھی ایک کتاب، حدیث پاک کی ہو، قرآن پاک کی ہو، جو بھی ہے، روزانہ یہ 3 آیتیں 2 آیتیں 2 حدیث شریف پڑھنے کی روزانہ، تو سونے سے پہلے پڑھنے کا ایک معمول بنا لو، تو کیا ہوگا کہ علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کرتے کرتے اس دنیا سے جانے کا جو ہے مزاج ہو جاتا ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستو، آج لوگ اپنے بچوں کو جو ہے سودا کر رہے ہیں، تعلیم کا سودا ہو رہا ہے، آج دیکھیے ڈگریوں کا سودا ہو رہا ہے، لیکن انسانیت کا جو ہے پیغام کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کے اندر وہ تعلیم کام کی نہیں ہے، جس تعلیم کو جو ہے حاصل کرنے کے بعد بیٹا باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بھائی بھائی پہ مار رہا ہے، بہن کو حملہ کر رہا ہے، بہنوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایسی تعلیم کچھ کام کی نہیں ہے۔ وہی تعلیم کام کی ہے جو اپنے محلے والوں کے لیے کام آئے، بستی والوں کے لیے کام آئے، رشتہ داروں کے لیے کام آئے، دوست احباب کے لیے کام آئے۔ وہ تعلیم حاصل کریں جس سے آپ کے اندر ایک نکھار پیدا ہو۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو آپ ڈاکٹر نہ بنیں، ضرور ڈاکٹر بننا بھی اسلام کے اندر ہے، انجینئر بننا بھی اسلام کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف اور صرف قرآن کی تعلیم حاصل کرو، بلکہ تعلیم کا جملہ آیا ہے، علم کا جملہ آیا ہے۔ ڈاکٹر بھی علم ہے، سائنس بھی علم ہے، انجینئر بھی علم ہے، دنیا کا ہر فن علم ہے، یہاں تک کہ کارپینٹر سے لے کر دیوار کو پینٹ کرنا، ڈیکوریشن کرنا، یہ تمام علوم ہیں۔ لیکن اس علوم کے ساتھ اندر اخلاق ہو، کردار ہو، ایک دوسرے کو جو ہے محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تو بن گیا ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، انجینئر تو بن گیا ہے، تمیز نہیں ہے۔ وہ تمیز و تہذیب مدرسے سے زیادہ اپنے گھر سے آتی ہے۔ ہم اپنے والدین سے جس طرح پیش آئیں گے، اپنے بچے اپنے بڑوں کے ساتھ ویسا پیش آئیں۔ ہم پڑوسیوں سے جیسا سلام کریں گے، ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ سارا شہر سلام علیکم کرتا ہے، سلام کرتا ہے، گھر کے بازو والا سلام نہیں کرتا، گھر کے بازو والا صاحب کو سلام نہیں کرتا۔ بولے کیوں؟ ارے بولا بدتمیز آدمی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہیں محلے والا دور کا نہیں، بازو والا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے وہ سوال ہوگا، پڑوس کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہوگا وہ سوال ہوگا۔ تمہیں آج کہ جو چھوٹے موٹے انداز میں جو بھی تھا میں نے عرض کیا، اللہ اسے قبول فرمائے اور ہم تمام کے اندر علم عطا فرمائے اور اچھے اخلاق عطا فرمائے۔